خوش ہو انسان کے اس ولایت سے جڑا ہوا ہے. یہ بہت بڑی خوشی ہے عزیزان محترم. یہ آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا کریں کہ پروردگار نے اس ولایت کو آپ کے دلوں میں قرار دیا ہے. تبھی تو آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ چہرے مرجھائے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. وہ مسکرائیں. انسان مسکرانا، ایک مومن کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے. پازیٹیو وائبز ہیں، یعنی بدن سے ایک مثبت انرجی باہر نکلتی ہے جو معاشرے کو اچھا کرتی ہے. اور میں تو اتنا سخت غصے میں کسی کو دیکھوں، بھائی کیا ہو گیا، کیا بتاؤں، بس ٹینشن ہے بہت. دنیا میں ہر بندہ ٹینشن میں. کون سا بندہ مجھے بتائیں ٹینشن میں نہیں ہے؟ چھوڑیں اس ٹینشن کو. مشکل ہے، مشکل کو فیس کریں عزیزان محترم. تو پھر مشکل نہیں رہے گی. وہ مشکل کے آگے دب گئے تو آپ کو دبا دے گی. وہ اب کھڑے رہے. جب قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. تو اب یہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں. مسئلہ تو سارا یہی ہے. قرآن کو نہیں مانیں گے. فلانے نے کوئی بات کی تھی اس کو مان لیں گے، فلانے نے یہ کوٹ کہا تھا اس کو مان لیں گے. خدا جو کہہ رہا ہے اس کو لگائیں، اپنے کمروں کی دیواروں پہ لگائیں، اپنے آفس کی ٹیبل پہ سامنے رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. خوب زندگی آسان ہو جائے گی. خوب ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہو. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے ملائکہ آگے پیچھے، ہر چیز کائنات آگے پیچھے. تو خوف کس چیز کا جانے محترم؟ دنیا سے خطر کس چیز کا آپ کو؟ دنیا تو ویسے ہی پانی کا بلبلہ ہے، ختم، ریت، ہاتھ سے چلی جائے گا. کمال یہ ہے سلو علی دا ورد پڑھا کے ڈور اپنی نو مرشد نو تھما دے، اڈی جا اڈی جا. کمال یہ ہے. درود جمعے کا دن ہے، ویسے بھی اہل بیت پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کا دن ہے. صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. درود جتنا آپ درود بھیجیں گے، خاص طور پہ جمعے کے دن خاص لطف ہے. مفاتیح الجناح میں آپ حدیث میں دیکھیں زیادہ زیادہ درود بھیجیں. وہ واقعہ آپ نے واٹس ایپ پہ بہت گھوم رہا ہوتا ہے. بہت واقعوں کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتا ہوتا، لیکن بہرحال ایک پیغام اگر اچھا ہے تو اس میں برا نہیں ہے. وہ درود کا پیغام آپ نے سنا ہوگا. ایک مسلمان بہت درود پڑھتا رہتا تھا ہر وقت رسول خدا پہ. تو وہ یہودی کہنے لگا بہت ٹینشن میں ہر وقت خدا اپنے رسول پر درود پڑھتا ہے، جو کام کرو کہہ رہا رسول پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود بھیجتے رہو بھیجتے رہو. کہتا میں کوئی ایسا کام کروں یہ اپنے رسول پہ درود پڑھنا چھوڑ دے. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہتا ہر مشکل حل ہو جاتی ہے درود پڑھتا ہوں تو اس نے کہا کہ اس نے ایک بڑی مہنگی سی انگوٹھی کوئی بنوائی اور اس نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ آپ امانت رکھیں، میں واپس آؤں. کہہ رہا ہے مسئلہ نہیں ہے. وہ درود بھیج دیا اس نے پھر اپنے رسول پر، اور کہا کہ مشکل نہیں، آپ خیریت سے جائیں واپس. تو وہ سفر پہ جانے لگا. اس نے اب پتہ چلے گا. اب اس نے یہ چھپا کے جہاں رکھی تھی، اس نے رات کو سفر پہ جانے سے پہلے اس انگوٹھی کو چرایا اور جا کر دریا میں جا کر پھینک دیا. کہا کہ صبر سے واپس آؤں گا تو اب پتہ چلے گا یہ اپنے رسول پہ کتنے درود بھیجتا ہے. اب وہ واپس آیا تو اس کی زوجہ نے اسے ایسی بول دیا کہ جاؤ مچھلی پکڑ کے لاؤ. یہ مچھلی لایا گھر میں. اب وہ واپس آیا کہ مجھے وہ میری انگوٹھی دیں. کہہ رہا وہ تو میں آپ کو دے دوں گا. آج شکار کرنے گیا تھا تو ایک مچھلی بڑی اچھی آئی ہے تو پہلے وہ کھا لیتے ہیں، پھر آپ کی انگوٹھی مل جائے گی. اب جیسے ہی وہ مچھلی کو کاٹا تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی دریا سے مچھلی کے منہ میں آ گئی تھی. واپس انگوٹھی وہیں پہنچ گئی. تو اس نے جہاں انگوٹھی رکھی تھی وہاں تو ملی نہیں. اس نے واپس لا کے انگوٹھی اس یہودی کو واپس دے دی. تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آئی. کہہ رہا مجھے تو خود نہیں ماجرے کا پتا، جہاں رکھی تھی وہاں نہیں مل رہی تھی، البتہ جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے تھی. تم خدا کا شکر ہے کہ رسول پر درود بھیجنے سے کم از کم آپ کی انگوٹھی میں نے آپ کو واپس دے دی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان محترم وہ یہودی رونے لگ گیا، گریہ کرنے لگ گیا. کہا کیوں، کیا ہوا، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا پہلے مجھے غسل کر کے آنے دیں. غسل کر آیا. کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھا اس نے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ہمارے والے بولیں گے مولانا صاحب علی ولی اللہ نہیں پڑھایا آپ نے. بھارت داستان والے نے جتنا پڑھایا تھا میں نے آپ کو اتنا بتایا، باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا. تو اس نے کہا کہ یہ ہے. تو اس نے بتایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا تھا. اس نے کہا دیکھیں ایک درود کی برکت کہ مچھلی نے انگوٹھی بھی واپس دے دی اور آپ مسلمان بھی ہو گئے. اللہ
بہرحال آپ کی حسن سماعتوں میں فضائل کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ عزیزان محترم، صدر اسلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں۔ رسول خدا مسجد میں تھے، ایک سائل آیا، بہت کسمہ پرسی کی حالت میں تھا، لباس معمولی سا، ضعف سا بدن، اور آ کر کہا کہ ہے کوئی میری کوئی مدد کرے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اس کو اپنے گھر بھیج دیا، کہا میری بیٹی کے گھر جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ جب گھر گیا، دق الباب کیا تو کہا کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے، لباس چاہیے، کھانا چاہیے، زیادہ سفر چاہیے۔ بی بی ایک کپڑا لے کر حریر کا آ گئیں کوئی، تو اس نے کہا کہ اس سے میرے کام نہیں ہوگا۔ بی بی واپس گئیں اور ایک گلو بند لے کر ایک ہار گلے کا لے کر آئیں، کہا یہ لے جاؤ۔ اب اس نے وہ ہار لیا، دعا دی اور واپس گیا رسول خدا کی خدمت میں کہ میں گیا تھا، مجھے یہ ہار ملا ہے۔ تو ایسے میں میسم تمار حضرت جو ہے وہ عمار کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار میں خرید لوں اس سے۔ کہا ہاں اجازت ہے۔ کہا تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا مجھے لباس چاہیے، کھانا چاہیے اور سفر کے لیے کچھ سامان چاہیے۔ کہا میں تجھے سب دیتا ہوں، یہ ہار مجھے دے دے۔ وہ ہار لیا، گھر گیا، اس کو بڑے عزت و احترام سے رکھا اور اپنے غلام کو دیا، کہا جاؤ یہ لے جا کر واپس جو ہے رسول خدا کی خدمت میں دے دو۔ وہ جب غلام لے کر گیا تو کہا جاؤ میری بیٹی کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ وہاں گیا، رسول خدا نے، حضرت عمار نے اپنے غلام کو بھی یہ کہا تھا کہ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، رسول خدا کو تمہیں دیتا ہوں۔ رسول خدا نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس ہار کو واپس بی بی کی خدمت میں دے دو۔ جب بی بی نے واپس ہار کھولا تو اس غلام نے کہا کتنا بابرکت یہ ہار تھا، ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس پہنایا، ایک سفر کرنے والے کو سفر کا سامان دیا، ایک غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اتنا کریم گھرانہ ہے یہ، کرامت اسی گھر سے ہے۔ انسان افسوس ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آئے اس در کو چھوڑ دے۔ یہی در ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے کرامت اور سعادت کے دروازے کھولے گا، یہی در ہے۔